کو بلوچستان کے زخموں پر مرہم؟ دیکھیں نا، ساری سیاسی جماعتیں حکومت میں شریک ہیں، جو اسمبلی کے اندر موجود ہیں، ایک آدھ کو چھوڑ کے باقی سب حکومت کے اندر شریک ہیں۔ اور ویسے تو جو ان کے وزیر اعلیٰ اور گورنر ہیں وہ روزانہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جیسے لیڈر آف اپوزیشن وہی ہوں حکومت میں رہتے ہوئے، تو چور بھی کہتے چور چور والا قصہ ہے۔ اچھا، کشمیر سے کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم استاد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ استاد مناز صاحب، ہمایوں زمان مرزا، چیئرمین ہیومن رائٹس کمیشن، میرپور آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ جی مرزا صاحب۔ نصرت جاوید بھائی کو بھی سلام اور منور صاحب کو بھی میرا سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ سوال کیجیے گا۔ مستاق صاحب، میں آپ کے پروگرام کو سن رہا تھا، منور حسن صاحب کی باتوں کو سن رہا تھا بڑے غور سے۔ جی یہ جو پرامن انقلاب کی بات کرتے ہیں ہمارے محترم منور حسن صاحب، صرف میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 11 سال جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا رہا، 10 سال جنرل مشرف کا مارشل لا رہا، کیا جماعت اسلامی نے جب بھی پاکستان میں جمہوری حکومتیں آئی ہیں اور انہوں نے اپنی قربانیاں دے کر شہیدوں کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی جو اپنی قربانیوں کے تسلسل کی وجہ سے حکومت میں آتی ہے اور ہمیشہ ان کو جی ٹھیک ہے، آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا۔ وہ سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 11 سال ضیاء الحق کے تو برداشت کر لیتے ہیں، مشرف صاحب کے ان کا غالباً وہ پرانا جو آپ کا وہ دھرنے والی جو ہے اور یہ خود بھی خیال ہے کہ وہ دیکھیے یہ بات کہنا کہ بے نظیر اور دوسرے لوگوں نے بڑی قربانی دی، اگر بے نظیر قربانی نہ دیتی تو آصف زرداری صدر کیسے بنتے؟ آصف زرداری کے صدر بننے کے لیے ضروری تھا کہ بے نظیر قربانی دے، تو اس لیے اتنی نہ بڑا پاکی داما کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے قبا دے۔ اچھا آپ سر خیر اس سے قطع نظر، میں واقعتاً ایک سیاست کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے سید منور حسن صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں، جماعتی پالیسی نہیں، آپ کی خواہش، آپ کی جو تھوڑی سی انتخابی عمل کے بارے میں شکایات اور وہ اپنی جگہ بجا ہے، آپ ایک سیاسی کارکن کے طور پر کیا واقعی محسوس کر رہے ہیں کہ وی آر ہیڈنگ فار اے مڈ ٹرم الیکشنز، یا یہ کچھ اس طرح کر کے کوئی ایسا ہوگا کہ کوئی بنگلہ دیش ماڈل، کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ، یا یہ کہ سیدھا وہ جو ہوتا ہے میرے عزیز ہم وطنوں؟ اور بالکل یہ آخری سوال ہی ہے، کیونکہ وہاں پہ اسلام آباد میں جو پاک بھارت وزرائے داخلہ ہیں ان کی مشترکہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے، تو آخری سوال کا جواب لیتے ہیں اور اس کے بعد اسلام آباد چلیں گے۔ دیکھیے ویسے تو جو ایشو ہے وہ تو امریکن انفلوئنس کا ایشو ہے، انٹرفیئرنس کا ایشو ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ملٹری آپریشن ہے، میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ پوری دنیا کا تجربہ بھی یہی ہے کہ ملٹری آپریشن ہیز نیور ڈیلیورڈ۔ تو بات کرنی چاہیے ان سے ہم بات کر رہے ہیں، ان سے کہتے ہیں کوئی آڈٹ رپورٹ پیش کریں اپنی 1.5 سال کی، کوئی بیلنس شیٹ پیش کریں۔ ان کی مرض کی تشخیص بھی غلط تھی، ان کا مرض کا علاج بھی غلط تھا، پورے ملک میں انہوں نے دہشت گردی پھیلا دی ہے، اور اگر یہ شمالی وزیرستان کی طرف گئے اور جنوبی پنجاب کی طرف آئے تو ملک کا کوئی چپا ایسا نہیں بچے گا جہاں دہشت گردی نہ ہو رہی ہو، یعنی ان کے ایکشن کا ریئیکشن جو، تو اس لیے آرمی کو یہ سوچنا چاہیے، یہ عوام بھی پاکستانی ہے، یہ آرمی بھی پاکستانی ہے، ہم ڈو مور پر نہ چلیں، ہم امریکن پرائرٹیز کو لک آفٹر نہ کریں، یہی وہ راستہ ہے کہ جو تصادم کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے جب تک اس سے بڑے بڑے بات کریں گے تو الیکشن پھر نہیں ہے۔ اگر یہ اسی طرح سارے آپریشن جاری رہتے ہیں اور روزانہ ہال بروک صاحب کی ڈکٹیشن جو ہے وہ ہمارے معاملات کو فیصل کرتی ہے، تو مجھے شک اور شبہ ہے کہ پھر 2.5 سال تو گزر گئے ہیں، مزید 2.5 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی الیکشن نظر نہیں آتا۔ لاہور سے کالر جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر، میں منور حسن صاحب سے سوال کرنا چاہتا جی ہوں۔ فرمائیے، سن رہے ہیں وہ۔ سر، جماعت اسلامی جو ہے وہ روایتی سیاست کو چھوڑ کر انقلاب کی طرف کیوں نہیں آتی، جس کی ملک کو آج اشد ضرورت ہے؟ کس طرح کا انقلاب؟ وہ تو بات کر رہے ہیں انقلاب کی، لیکن آپ کس انقلاب کی بات کر رہے ہیں؟ تاکہ ملک کے اندر حقیقی جو ہے وہ شریعت کا نفاذ ہو سکے، نمبر 1، اور موجودہ جو مشکلات ہیں اس سے ہم نکل سکیں۔ دوسرے نمبر پہ دہشت گردی کے مقابلے کے لیے منور حسن صاحب جو ہیں وہ کیا حکمت عملی تجویز کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ نہتے اور بے بس اور بے کس انسانوں کے اوپر یہ جو ظلم ہو رہا ہے، ان کے جی ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔ وہ جی اصل میں بات یہ ہے، اس میں پہلی بات کا تو میرا اپنا خیال ہے سر، آپ نے کافی تفصیلی جواب دے دیا ہے۔ آپ یہ یعنی کہ کہہ رہے ہیں تو آپ اگر میں غلط نہیں سمجھتا، سید منور حسن یہ محسوس کر رہے ہیں
کہ ہالبروک آتے رہے تو 2.5 سال اور بھی گزر ہی جائیں گے، یوں ہی چلتا رہے گا۔ سب سے بری خبر یہ ہے، وہ جو ایک زمانے میں فیض صاحب کہا کرتے تھے، یہ غالباً آپ اس طرح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو دہشت گردی کا علاج، کمپوزٹ ڈائلاگ، سرحد اور فاٹا میں بھی کمپوزٹ ڈائلاگ، جنوبی پنجاب جس کا بہت نام لیا جاتا ہے اور سارے ایریاز جو کنسرن ہیں، آپ کمپوزٹ ڈائلاگ کریں اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر۔ اصطلاحیں ان کی ہیں جنہوں نے ان اصطلاحوں کو بہت سمجھایا ہے، میری اپنی اصطلاح نہیں ہے یہ۔ تو یہ بتوں سے تجھ کو امید ہے، اور ساری نا امیدی جو ہے وہ اپنے لوگوں سے ہے۔ کمپوزٹ ڈائلاگ میں تو اب آپ کو پتا ہے منور صاحب، نئے نئے صوبوں کی بات بھی ہو رہی ہے، تو وہاں پسماندگی اور باقی چیزیں تو دور کریں گے۔ دیکھیں نا، نئے نئے صوبوں کے حوالے سے بھی بہت گھبرانا نہیں چاہیے، آئین میں اس کو بھی ذرا آسان بنانا چاہیے۔ پھر آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر لوگ نئے صوبے بنا لیتے ہیں تو اس میں زیادہ فکر مندی کی ضرورت نہیں۔ اچھا، ایک کوشچن کہ کیا زرداری صاحب کے علاوہ جو پنجاب میں گورنمنٹ ہے، ایک دوسری پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور ایک ANP کی تیسری پارٹی ہے، آپ مطمئن ہیں کہ ان کی کارکردگی زرداری صاحب کی یا گیلانی صاحب کی گورنمنٹ کو پنجاب گورنمنٹ سے اور فرنٹیئر گورنمنٹ سے؟ پتہ نہیں آپ کی لغت میں مطمئن کے معنی کیا لکھے ہوئے ہیں۔ میری لغت میں جو مطمئن کے معنی لکھے ہوئے ہیں اس میں تو 100% لوگ، چاہے وہ پنجاب کے ہوں یا وہ صوبہ پختونخوا کے ہوں، 100% لوگ اس گورننس سے تنگ آئے ہوئے ہیں، لاچار۔ دیکھیں نا، یہ تو شخصی حکمرانی ہے پنجاب۔ ایک صاحب گئے، نام ان کا خادم اعلیٰ قرار پایا، انہوں نے 4 لوگوں کو برطرف کر دیا، 2 لوگوں کو پروموٹ کر دیا، ہسپتال کے اندر فلاں چیز کر دی۔ بھئی یہ کبھی کبھار تو شاید چیزیں اچھی ہوتی ہوں، لیکن کوئی انسٹیٹیوشنلائز چینج لانے کی کوشش، کوئی لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے حوالے سے سسٹم کے اندر کوئی وہ تو نہیں ہے ان کی طرف سے۔ شخصی حکومت ہے اور شخصی حکومت کا راج ہے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پہ۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ صادق نہیں مرد کر رہا ہوں جی، آپ تینوں صاحبان کو میرا بہت بہت سلام ہو۔ جی صادق السلام۔ میں فیاض صاحب سے یہ چیز پوچھنا چاہوں گا کہ ہلو، میرے خیال میں کلیئر جی ہیو دے ون آبجیکٹو، کیوں عوام کو پاگل اور بیوقوف بنایا ہوا ہے؟ ناٹ اونلی دا جماعت اسلامی، آل دا اسلامک پارٹیز اینڈ دا ادر پارٹیز آلسو۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ ہیو دیئر اون ایجنڈاز اینڈ دے آر ورکنگ فار دیئر۔ یہ تو بھیا آپ کا اوپینین آیا نا، یہ تو آپ نے، اچھا شکریہ بھیا، یہ تو اوپینین دیکھیں وقت بہت کام۔ کیا ان کا اپنا آبجیکٹو کلیئر ہے؟ ہاں جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، آپ کا اپنا آبجیکٹو کلیئر ہے سر، یہ بتا دیں۔ پاکستان کو پاکستان کے آئین کے مطابق چلانا، پاکستان کے اندر نظریاتی کونسل کی سفارشات کو آئین کے دائرے کے اندر رکھتے ہوئے اس پر قانون سازی کرنا، اور متفقہ آئین کے حوالے سے جن انسٹیٹیوشن کو بننا چاہیے اس کو بروئے کار لانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح راستہ ہے، آئینی راستہ بھی ہے، پرامن راستہ بھی ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں میں ایک اعتماد بھی پیدا ہوگا اور ڈیلیور بھی۔ اس سے ڈیویشن جو ہے وہ پھر منحنی لکیریں بہت سی ہوتی ہیں ڈیویشن کے نتیجے میں، اور سیدھی لکیر جو ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے کہ آئین کے دائرے میں رہنا۔ نہیں سر، لیکن ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے شہباز شریف صاحب کی گورننس پہ آپ تنقید کر رہے تھے جی، یہ تو ایک ذاتی شخصی حکومت ہے سر، لیکن دیکھیں میں نے اور آپ نے جو تاریخ اپنے اسلاف کے حوالے سے پڑھی جی، عدل جہانگیر، مطلب اتنی دور سے آگے گھنٹی لگی ہوئی ہے شہنشاہ جہانگیر کریں، پھر بادشاہ جی خود کتابت کر کے گزارا کر رہے ہیں، یعنی بادشاہت کی یا حکمران کی خود موقع پر موجودگی، تو اس حوالے میں تو فٹ ان ہوتے ہیں نا۔ مجھے ہنسی آ رہی ہے، معاف کیجیے گا، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں ہنسنا نہیں چاہیے تھا مجھے آپ کے سوال پر، لیکن معافی چاہتا ہوں۔ تو دیکھیے، عدل جہانگیری تو جہانگیر کے ساتھ رخصت ہوا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بدل گئی ہے، حالات بدل گئے ہیں، آئین سازی کے حوالے سے، قانونی حکمرانی کے حوالے سے، انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے دنیا نے ترقی کی ہے، اور اس کو تہذیب کے دائرے میں رکھتے ہوئے اپنی ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ کوئی آدمی اس سے ابو ہو کر بھی بعض کام کر سکتا ہے، عدل جہانگیری بھی کر سکتا ہے، کہیں کہیں پہنچ کر ظلم کی طویل رات کو سحر بھی کر سکتا ہے، لیکن اسی کو آئین اور قانون اور اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا جائے، نہ یہ ممکن ہے، نہ یہ پریکٹیکل ہے، نہ کبھی ہوا ہے ماضی قریب اور بعید، اور نہ یہ آئندہ ہو سکے۔ اچھا سر، واٹ میکس یو ڈفرنس، میرا آخری کوشچن فرام جماعت الدعویٰ اور لشکر طیبہ، جماعت اسلامی اور ان میں کیا فرق ہے؟ مثلا وہ بھی اسلامی انقلاب کی بات کرتے ہیں۔ میں جماعت الدعویٰ اور ان کو سلام کرتا ہوں، ان کی جدوجہد کو سلام کرتا ہوں۔ ابھی انہوں نے جہاد پر اور یہ فلوٹیلا کے حوالے سے کانفرنس کی تھی، ہمیں بلایا تھا، میں اس کے اندر شریک ہوا ہوں، اور ان کی وجہ سے ہماری آزادی کی بہت سی قدروں کو زندگی ملی ہے، اور میں اب بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکٹورل پالیٹکس
یا یہ ہے کہ پاور پالیٹکس اس سے دور رہ کر کام کیا جائے. ان کے اندر اس کی گفتگو میں بھی سبسٹنس ہے, آرگومنٹ ہے, لیکن ہم جس آپشن کو لے کر چل رہے ہیں ہم اسی کو درست. جی بہت بہت شکریہ سید منور حسن صاحب. ناظرین آپ نے